اپنے گدھے کی طرف دیکھ. گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی. ابھی بڑے مزے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا, خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں. حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا. اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے, اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے. ہاں جی, ست سری اکال جی, کی حال چال سارے کا, امید کرتا تھی سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. لے کے حاضر ہو گیا اج ایک اور بریانی ویڈیو. اج جی ویڈیو لے کے علی مرزا صاحب دی سٹوری آف پروفیٹ عزیر بائی انجینئر محمد علی مرزا جی. سو یہ پہلی باری سن جا رہے ہیں جی پروفیٹ عزیر بارے. دیکھتے ہیں کی گل بات کرتے ہیں, کون سگے انہوں نے, کی مطلب کہ انہوں دی شخصیت کی سی ہے نا, تے کہڑیاں قربانیاں سگیاں, تے کی ساری سٹوری ہے. اج آپ اس ویڈیو پتہ لگے گا. جہے دوست نویں آئے نے چینل سبسکرائب کر لو تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھا کرو. آج کر دیں ویڈیو اسٹارٹ. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. اور اسی طریقے سے اس شخص کا حال نہیں دیکھا. اب یہ دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سارے لوگ وہاں پہ حاضر و ناظر تھے. یہ لنگوسٹک لٹریچر کی بات ہو رہی ہے. جیسے قرآن میں آیا کہ کافروں نے نہیں دیکھا زمین و آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے انہیں پھاڑ کے جدا کیا. سورہ الانبیاء میں مراد یہ نہیں کہ کافروں نے دیکھی ہے یہ کوئی ویڈیو, مراد یہ کہ یہ اللہ کی قدرت کا نظارہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ ان کو کسی نے بنایا ہے. کہ ایک شخص جو گزرا ایک بستی پر سے جو کہ الٹی پڑی تھی اپنے چھتوں کے بل, یعنی وہ کوئی تباہ و برباد, کوئی کھنڈرات تھے. تو اس شخص نے کہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح مرنے کے بعد زندہ کرے گا, یہ بستی کس طرح زندہ ہو سکتی ہے. یہ میں تورات میں ڈیٹیل ملتی ہے. یہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک کسی کھنڈرات کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا. بعض کہتے ہیں کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہے. انہوں نے اپنی مردہ قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ اتنی مردہ قوم ہو چکی ہے, دوبارہ اسے عروج کیسے ملے گا. تو دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں, ہم تو دونوں قائد کو صحیح سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے اسے موت دے دی. نیند بھی موت کی بہن ہے نا, اس کے بعد اٹھا لیا. وہ نیند بھی ہو سکتی ہے اور فزیکل موت بھی ہو سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تو 300 سال کے لیے سلا دیا تھا. 300 جو ہے وہ عیسوی اعتبار سے اور 309 ہجری اعتبار سے, یعنی لونر کیلنڈر کے اعتبار سے. کم لبثت, تو جب اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھایا نا حضرت عزیر علیہ السلام کو, تو اللہ نے فرمایا ہاں بھی کتنا عرصہ تم یہاں پہ تیرا گزرا ہے. قال لبثت یوما او بعض یوم, تو انہوں نے کہا یا تو میں پورا دن یہاں پہ سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ. قال بل لبثت 100 عام, اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تم تو 100 سال کے لیے یہاں پہ لیٹے رہے ہو. فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ, دیکھ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف, کوئی خراب بھی نہیں میں نے ہونے دی. 100 سال تک کھانے پینے کی چیز بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھ. گدھا جو ہے وہ مر کے اس کی ہڈیاں بھی آ چکی ہوئی تھی. ابھی بڑے مزے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ چاہتا تو گدھے کو زندہ رکھ سکتا تھا, خوراک کو خراب کر دیتا اور کہتا دیکھ یہ خراب ہوئی خوراک جو ہے میں اس کو کس طرح ٹھیک کرتا ہوں. تو کسی کے دماغ میں یہ بات آ سکتی تھی کہ گدھا 100 سال کی عمر کا بھی ہو سکتا ہے یا وہ لمبی عمر کا بھی ہو سکتا ہے. کھانا تو ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک نہیں چلتا, الا یہ کہ آپ کسی ٹھنڈے علاقے میں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کو 100 سال تک, یہ ہے معجزہ, کھانے کو 100 سال تک ٹھیک رکھا ہے, گدھے کو مار دیا. اور آگے دیکھیں کیا الفاظ ہیں. وانظر الی حمارک, اپنے گدھے کی طرف دیکھ. وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ, ہم اسے لوگوں کے لیے نشانیاں بنا دیں گے اور تیرے لیے بھی. وانظر الی العظام کیف ننشزها, دیکھ ان کی ہڈیوں کو ہم کیسے ان کو جوڑتے ہیں. ثم نکسوها لحما, پھر اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے ہیں. سر یہ منظر تو حضرت عزیر نہیں دیکھا ہے, حالانکہ یہ روزانہ ہو رہا ہے انسان کے کیس میں بھی, جانداروں کے کیس میں بھی.
لیکن وہ فزیکلی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ انسان کے کیس میں آلموسٹ 9 مہینے لگتے ہیں، ہاتھی کے کیس میں 22 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ سیکنڈز میں ہوا ہے کہ وہ ہڈیاں تھیں، ان پہ اللہ نے ایسے گوشت چڑھایا، ایک دم سامنے گدھا سامنے آ گیا۔ ٹھیک ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ اس ساری چیزوں کو نشانی بنا کے ایک پیغمبر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کہ اللہ کے لیے مردے کو زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر پیغمبر خود ہی مردے زندہ کر لیتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ کر کے کیوں دکھا رہا تھا؟ تو بابے کدھر؟ عزیر علیہ السلام کو طاقت نہیں سی کہ مردہ زندہ کرنا، تو شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہ تو مردہ کھلا لیا، تو اسی لیے آپ کو ٹھیک قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ قرآن پڑھتے ہی بھی تو دماغ میں آپ کے خیال آئے گا نا کہ بھی عزیر علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر کے اس گدھے کو بتا رہا ہے کہ دیکھ اس طرح میں مردے زندہ کروں گا۔ اگر عزیر علیہ السلام خود ہی کر لیتے ہوتے تو اللہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، تو بابے نے کہ تو مردے زندہ کر لینے نے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی بابے کو کہ وہ مردہ زندہ کر سکتا ہے تو اس بابے کو شہید کرتے ہیں، خود اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائیں، کسی اور نے نہیں ہے۔ کیوں کسی معصوم دی جان لے گئے؟ جنہیں مصیبت کھڑی کی تھی وہی کیوں نہ لے جائے، جان چھڑائی جائے، وہ کو سٹامپ پیپر لکھوا لو کہ میں اگر دوبارہ زندہ ہونا ہے تو میرا خون معاف ہے۔ تو کوئی بابا نہیں تیار ہونے لگا مردہ زندہ کرنے واسطے، سارے کہیں گے جی توبہ، کوئی نہیں زندہ ہوتا ہے، ایویں کہانی ہے۔ اپنی جان کو دینے کے لیے کہاں سے تیار ہو جاتا ہے؟ تو دیکھ پھر ہم کس طریقے سے اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب ان پہ یہ حقیقت کھل گئی، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا میں نے خوب جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر۔ یعنی اس کو کہتے ہیں حق الیقین۔ ایک ہے علم الیقین، عین الیقین، اور ایک ہے حق الیقین۔ یہ حق الیقین ہے آخری درجے کے اندر۔ علم الیقین کہ آپ کو کسی نے بتایا کسی جگہ پہ آگ لگی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ پہنچے، آگ آپ کو نظر بھی آ گئی، دھواں اٹھتا ہوا، تو آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا، اسے کہتے ہیں عین الیقین، یعنی آنکھوں سے یقین حاصل کر لیا۔ پہلے صرف علم کی حد تھی، یہ ہے آنکھوں کی حد۔ حق الیقین یہ ہے کہ جا کے ہاتھ بھی رکھ دے ہو جاتے کوئلے ہوتے ہیں، تو پھر تو انہیں پتہ لگ جائے گا، پھر واقعی حق کھل کے سامنے آ جائے گا کہ یہ آگ ہی ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ویسے تو یہ شوکیس میں سجانے کے لیے آج کل تو کئی ایک آپ کو اس طرح کے جو ہیں وہ شو پیس مل جاتے ہیں، جو لگ رہا ہوتا ہے اس میں سے آگ نکل رہی ہے، روشنی بھی ہوتی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھیں تو وہ دھواں بھی آپ کو ٹھنڈا فیل ہو رہا ہوگا، تو ظاہر ہے کہ وہ نظروں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک شخص کو اگر دھواں اٹھتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسی اس طریقے کی اورنج رنگ کی چیز سے، تو اس پہ ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے بعد ہی اسے حق الیقین آئے گا نا۔ تو پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وہ حق الیقین تک پہنچا دیا، کیونکہ انبیاء کرام نے دنیا پہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو انہوں نے اللہ کا تعارف کروانا ہوتا ہے، ان کا ایمان جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ 2 واقعات تھے، ایک واقعے کے اندر کافر کے ساتھ علمی مجادلہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرے واقعے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے مردے کو زندہ کر کے بتایا گیا، اور 100 سال کے لیے ان کو بھی اللہ نے سلا دیا۔ اور آپ دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے یا مردہ رہے، اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ ان کی عمر وہی رہی جس میں وہ فوت ہوئے تھے، اور اسی دوران ان کے سارے ہم عمر لوگ فوت ہو چکے ہوئے تھے۔ وہ تو جب اپنی قوم میں آئے تو کوئی ایک بوڑھی زندہ تھی، کوئی بڑی عمر والی، اس نے حضرت عزیر کو پہچانا ہے، باقیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا۔ پھر حضرت عزیر نے ان پہ دعوت توبہ امت کے اوپر پیش کی، اور دوبارہ سے ان کو پھر عروج بنی اسرائیل کو ملا حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ اگر اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نا، تو اس مردہ بنی اسرائیل کو دوبارہ سے دنیا کا حکمران بنا سکتا ہے۔ تو یہ دوسرا عروج تھا۔ پہلا عروج ان کا وہ طالوت اور جالوت کی جنگ کے بعد آیا، پھر دوبارہ سے یہ محکوم ہو گئے کچھ عرصے بعد، اور دوبارہ یہ جو عروج ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دلوایا، اور مردہ قوم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، ان کو دنیا پہ حکمرانی دی۔ تو یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ۔ اور اب تیسرا واقعہ، اس ویڈیو ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਖਾਸ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਜ਼ੈਰ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ,
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਚੜਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।